یہ جو کل تیجا ساتہ 10واں 40واں ہے، کر 100 بار کر، تیرا ہاتھ نہیں ہم پکڑیں گے، ہمارا کام ہے بتانا، وما علیک الا البلاغ المبین۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ باپ مرا ہو، بچہ یتیم ہو، اس کے مال پیسے سے کل تیجا ساتہ 10واں 40واں کھائے، دنیا کہے بڑا مزہ آیا ہے، بڑا زبردست ہے، سال ثواب ہوا ہے، کل شریف ہے، تیجا شریف ہے، 10واں شریف ہے، 40واں شریف ہے، برسی شریف ہے۔ اللہ کہتے ہیں ظالم ظلم کیا ہے، یہ مت سمجھنا قورمہ ہے، بریانی ہے، پلاؤ ہے، یہ جو پیٹ میں تو نے ڈالا ہے یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ بکرا حلال نہیں؟ حلال ہے، میں بھی حلال کہتا ہوں، چھترا حلال ہے، کٹا حلال ہے، بچہ حلال ہے، جو گوشت پکا ہے حلال ہے، کس نے کہا ہے حلال نہیں ہے؟ لیکن اکیلا حلال کھانے کا تھوڑی بولا ہے، وَكُلُوا حَلَالًا طَيِّبًا إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا۔ وہ کھا جس کو رب اچھا سمجھے، وہ کھا جس کو وہی اچھا سمجھے، وہ کھا جس کو وقت کا پیمبر اچھا سمجھے۔ اگر نبی نے اچھا نہیں جانا مت کھا۔ میرے محبوب کے 6 بچے اور 2 بیویاں فوت ہوئی ہیں آپ کی زندگی میں، سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما آپ کی زندگی میں دونوں فوت ہوئی ہیں، اور نبوت کے بعد ہوئی ہیں۔ آپ کے بیٹے جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، بیٹیاں جناب زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، یہ 8 لوگ میرے نبی کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں۔ میں مناظر بھی نہیں، مناظرے کے شوق بھی نہیں رکھتا، میں چیلنجز کے بھی شوق نہیں رکھتا، میں کسی کو گرا کے خود بڑا ہونے کی بھی سوچ نہیں رکھتا، لیکن دعوت تو دے سکتا ہوں، فکر تو دے سکتا ہوں، باطل کیا ہے سچ کیا ہے کبھی پتہ کرنا۔ میرے پیمبر نے جنازے کے بعد، جنازے سے پہلے یا اس سے اگلے دن یا کسی موقع پہ ان 8 میتوں کی تدفین کے وقت قبرستان میں، معلّہ میں یا بقیع میں، یا ان دونوں کے درمیان کسی سفر میں، یا مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں، میرے پیمبر نے اگر یہ دسترخوان بچھایا ہو، کھانے لگائے ہوں، کل کی فہرست موجود ہو، ساتے کی، تیجے کی، 10ویں کی، 40ویں کی، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، جا تجھے پوری زندگی کا ٹائم ہے، میں زندہ ہوا تجھے مل جائے تو آ جانا، نہ زندہ ہوا میری قبر پہ یہ چٹ ضرور رکھ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اعلان ہی ایک ثابت کروا دے، عربی زبان میں یا دنیا کی کسی زبان میں کسی فقیہ نے لکھا ہو، کسی محدث نے لکھا ہو کہ محبوب نے کہا ہو کہ حضرات میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری بیٹی فوت ہوئی ہے، اور میری اہلیہ فوت ہوئی ہے، ثواب بڑا اہم ہے، اصالِ ثواب کے لیے کل کل شریف کا ختم، یا 30 تاریخ کو تیجے کا، یا 7ویں تاریخ کو ساتے کا، یا 10ویں تاریخ کو 10ویں کا، یا 40 دنوں کے بعد 1.25 مہینے والے دن جو ہے وہ 40ویں کا ختم شریف دیا جائے گا۔ جا ساری دنیا کی کتابیں کھنگال مار، اگر تجھے میرے محبوب کی زبان سے صرف ان چیزوں کا اعلان مل جائے، مجھے ایک دفعہ ضرور بتانا، تیرے علاقے میں آ کے ختم میں شرکت میں کروں گا۔ یہ جذباتی نہیں ہوں میں سیرت پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں کہ باطل کی اصلی شیپ کبھی اللہ سے توفیق مانگیں، کیونکہ ہمیں بیماری کا کئی دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ بابا ماندا ہی نہیں مینوں شوگر ہے، اسے کہے نا ٹیسٹ کرا لے پوت ہن تسی اودا میرا میٹھا روکنا روک چھڈو، آ شوگر کر کے تڑپا کے کیوں مارنی جے مینوں؟ وہ میں شکر کرن والا بندہ، تسی مینوں ہن جیڑا پوچھو کل نوں میں کہوں کہ مینوں شوگر ہے، اللہ دا شکر ہے میں کہہ لینا۔ اس بابے کے اوپر ترس آتا ہے کہ اس کے وجود کو، اعضاء کو اندر ہی اندر جو بیماری کھائے جا رہی ہے، یہ بیماری کو بیماری مان ہی نہیں رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں 4 اپنے کزن جوانی کے اندر، بھری جوانی میں 30 سال کی عمر کے لگ بھگ موت کے منہ میں جاتے دیکھے، سارے کہتے تھے وہ چیک اپ کرا لو، لے سانو کی ہونا ہے، وہ تو جنہ کی ماں واہ پیسی بچاریاں دے، انہوں نے کہا پوت کوئی نہیں شوگر مگر کوئی نہیں، میٹھا کھا، لا چیز یا کوڑی و کریلے 2-4 کھا، نال جنہ مرضی رج کے کھا، کے ہو پی، ماشاءاللہ مہینہ نہیں کڈیا تو تیلا ہو کے سو کے او قبراں چ پے نے۔ یہ شرک سے بڑی بیماری کوئی نہیں۔ کرونا اتنا خوفناک نہیں جتنا شرک خوفناک ہے۔
جناب یہ ڈینگی مچھر اتنا خوفناک نہیں ہے جتنی بدعات و خرافات خوفناک ہیں۔ بدعت کا جرم دنیا میں جو ہے وہ تو ہے، کل قیامت کے دن 50,000 سال کی پیاس میں بدعت اتنی خوفناک ہے کہ ساقی کوثر کے ہاتھوں کوثر کا جام بھی نہیں پینے دے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لہذا سیرت کا یہ پہلو سمجھیں، صرف وہابی سمجھ کے، ہماری مسجد سمجھ کے ہم سے دور رہ لیں، جتنا مرضی رہ لیں، نہ لیا کریں سلام، لیکن آپ کو اپنی زندگی تو عزیز ہے نا، اپنی قبر میں تو اکیلے ہونا ہے، کبھی پتہ تو کریں کہ آپ کو بیماری کیا ہے، کون کون سے آپ کو جراثیم لگے ہوئے ہیں، کتنی خوفناک ہیں، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی صحت ہے، یہ بھی صحت ہے، یہ بھی صحت ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی ایمان ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی کتاب اللہ میں یہ بھی سنت، اور قسمیں اٹھا کے، میں قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ کے قسمیں اٹھا کے بات نہیں کرنا چاہ رہا، وگرنہ ہمیں حق ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ حلفیہ مسئلہ ہے۔